مائی نیم از ذاکر اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ای کامرس بیچ 1۔ اچھا، آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آڈینس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک نیو پی ایل لانچر جو اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے لگتا ہے، یا کوئی ایک نیو وی اے جس کو ایک کلائنٹ ملتا ہے، وہ تو تھیوریٹیکلی تو اس نے کافی کچھ ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں اپنے، مطلب کہ اس نے وہ تھیوری پڑھی ہوتی ہے کہ ہم نے سیلر سینٹر کیسے ایکسیس مطلب کہ اس کی لینی ہے، اور ہم نے کیسے اس میں اپنی انوینٹری مینیج کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے سب۔ اور لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہمیں کوئی کلائنٹ ملے گا یا ہم اپنی خود کی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ مطلب کہ ایک ہمیں ہمارے سیلر سینٹر پہ ہم اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو وہ پروڈکٹ لائیو ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑیں گی اس پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے۔ جو سب سے مین تھنگ آتی ہے کسی نیو وی اے کی یا کسی نیولی پی ایل پروڈکٹ لانچر کی، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ایشو فیس ہوتا ہے فرسٹلی اس کو جو ایشو فیس ہوتا ہے وہ ہے اکاؤنٹ سسپینشن، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ سسپینشن اور ان ایکوریٹ لسٹنگ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جو امیزون ہے وہ ٹوٹلی کسٹمر فرینڈلی ہے۔ کسٹمر اگر خوش ہے آپ سے، سیلر سے کسٹمر خوش ہے تو امیزون سیلر سے خوش ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں اس سیلر کی اس امیزون لسٹنگ پہ، ٹھیک ہے، امیزون اس کی لسٹنگ ریموو کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اکاؤنٹ سسپینشن میں 3 چیزیں آتی ہیں: پروڈکٹ لسٹنگ، شپنگ ڈیلیڈ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن۔ یہ پروڈکٹ لسٹنگ، شپنگ ڈیلیڈ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن، یہ تینوں نام سن کے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس میں سیلر کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تینوں پروڈکٹ لسٹنگ، ٹھیک ہے، یہ آپ پروڈکٹ لسٹنگ اپنی ٹھیک کریں گے تو ہی امیزون آپ کو رینک کرے گا، کسٹمر آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا۔ اور سیکنڈ تھنگ از شپنگ ڈیلیڈ۔ اگر آپ شپنگ ڈیلے کریں گے، ٹائم سے شپنگ نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی کسٹمر کا نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہمارے پاس کسٹمر سیٹسفیکشن۔ کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا آپ سے امیزون سیلر سے تو آپ کو امیزون رینک نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں یہ 3 چیزیں، اس کے بعد 5 جو بڑی مسٹیکس ہیں جو ایک وی اے یا ایک بگنر پروڈکٹ لانچر کرتا ہے، وہ یہ ہے جو سب سے پہلے آتی ہے: ان ایکوریٹ اور انکمپلیٹ پروڈکٹ لسٹنگ، ٹھیک ہے، ان ایکوریٹ اینڈ انکمپلیٹ پروڈکٹ لسٹنگ۔ جو سیکنڈ تھنگ آتی ہے وہ اس کے پاس ہے ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی امیزون پالیسی اینڈ گائیڈ لائنس۔ اس کو امیزون کی پالیسیز کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے، اپنی پوری پروڈکٹ ہنٹنگ کی ریسرچ اس نے اپنی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک پروڈکٹ لانچر اپنی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی ریسرچ کر کے پھر ہی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری آ گئی ہمارے پاس یہ نوٹ انڈرسٹینڈ دی وہ امیزون انوینٹری مینجمنٹ، اور جو فورتھ ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے انڈر پرائسنگ اینڈ اوور پرائسنگ پروڈکٹس، اور جو ففتھ ہے وہ ہمارے پاس یہ اٹینشن امیزون کسٹمر مسٹیک آتی ہے: ان ایکوریٹ اور انکمپلیٹ پروڈکٹ لسٹنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں، ہم ایک امیزون میں اس کے سرچ بار میں کوئی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں تو اس کی لسٹنگ ہیلتھ آتی ہے اوپر، ٹھیک ہے، وہ 7.8 ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی 7.9 8.1 ایسے ہوتی ہے سب کی، ٹھیک ہے۔ وہ لسٹنگ ہیلتھ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، امیزون پہ رینک کرنے کے لیے۔ اور ہاں، جو ان ایکوریٹ لسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ دکھا کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لسٹنگ کسی اور چیز کی ہے۔ دیکھیں، آپ irrelevant کی ورڈ ایڈ کریں امیزون کے سرچ بار میں تو آپ کو آپ کے کی ورڈ سے irrelevant پروڈکٹ شو ہوگی، وہ ہوتی ہے ان ایکوریٹ پروڈکٹ لسٹنگ، کہ لکھا کچھ چھوڑ ہوا ہے اور دکھا کچھ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی کسٹمر نیگیٹو فیڈ بیک میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ہم اس کو
کنکلوژن کیسے کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ نہ ہو, ہمارے یہ ان ایکوریٹ اور یہ جو انکمپلیٹ لسٹنگ کا ایرر آتا ہے اکاؤنٹ سسپینشن میں یہ نہ آئے. اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک ہم پروڈکٹ ڈیٹیل بالکل کلیئرلی دیں, ٹھیک ہے, اور اتنی اچھی طریقے سے دیں کہ ایک لائن میں ہی ہمارے ٹائٹل میں ہی اس کو پتہ لگ جائے کسٹمر کو کہ یہ بھائی کیا چیز سیل کر رہا ہے سیلر, ٹھیک ہے. پروڈکٹ ڈیٹیل, ٹھیک ہے, ایک ہائی کوالٹی امیجز, ٹھیک ہے, اور بس یہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. پروڈکٹ ڈیٹیل, ہائی کوالٹی امیجز, اور اس کے بعد آتی ہے بی اونیسٹ. اچھا دیکھیں, بی اونیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو دکھا رہے ہیں آپ وہی سیل کریں. یہ نہیں کہ آپ پینسل دکھا رہے ہیں, پک پینسل کی لگی ہوئی ہے, اندر آپ شارپنر بیچ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بی اونیسٹ ود یور پروڈکٹ کہ آپ نے جس چیز کی لسٹنگ کی ہوئی ہے آپ وہی سیل کر رہے ہیں, کسٹمر کو وہی جائے گی, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی مسٹیک ہے اکاؤنٹ سسپینشن کی نیو وی ایز میں اور نیو جو پروڈکٹ لانچ ہوئے ہیں پی ایل کے ان میں. اور جو سیکنڈ تھنگ آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈرسٹوڈ امیزون گائیڈ لائنس اینڈ پالیسیز. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم پروڈکٹ لانچ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہم اپنی امیزون کی گائیڈ لائنس نہیں ہم لسٹ کرتے کہ بھئی اس امیزون کی پروڈکٹ لانچنگ میں گائیڈ لائنس کیا ہیں, اویئرنیس کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کیا چیز اس میں کریں گے تو پھر ہی ہماری پروڈکٹ لانچ ہوگی اور پھر ہی ہم ریئیکٹ ہوں گے. امیزون پالیسیز, مطلب اس میں اس کا کنکلوژن یہ ہے جو کہ ٹپس ہیں 2-4, اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سیلر فارمز, سیلر سینٹر کی ایکسیس تو سب کے پاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیلر فارمز آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں سیلر کمیونٹی, امیزون سیلر کمیونٹی میں کیا کیا چیز آ رہی ہے, کیا کیا ایشو فیس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ سیشن اٹینڈ کریں اپنے امیزون گائیڈ لائنس کے, ٹھیک ہے. وہ امیزون کے سیلر سینٹر کے ڈیش بورڈ میں امیزون یونیورسٹی آتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے وہاں پہ وہ ایک مین تھنگ ہے پورے امیزون سیلر سینٹر میں, اور ایک سیلر فارمز, ٹھیک ہے. وہ بھی یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ کیسے لانچ کر سکتے ہیں. اور وہ جو سیلر سینٹر کے ڈیش بورڈ پہ جو ایک چھوٹا سا بارڈ آتا ہے امیزون یونیورسٹی کا, وہاں پہ روز نیو اپڈیٹ آتی ہیں کہ امیزون نے اپنی گائیڈ لائنس کیا دی ہیں, اپنی پروموشنز وغیرہ یا کچھ بھی اس میں نیو اپڈیٹ کیا آئی ہے, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ ہے وہ پور انوینٹری مینجمنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پور انوینٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے امیزون ویئر ہاؤس میں اس کو بتایا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو علی بابا کے سورسز ہیں, آپ کے سپلائر ہیں, انہوں نے کچھ اور شپ کیا, انسپیکشن وغیرہ ٹوٹلی کلیئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایسا کچھ ہوا ہے اور آپ نے لسٹنگ کوئی اور کی ہوئی ہے اپنے امیزون سیلر سینٹر میں, لائیو لسٹنگ کوئی اور کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو انوینٹری گئی ہے وہ کوئی اور ہے. پور انوینٹری اس لیے اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ انوینٹری جو پہلے بگنر پی ایل لانچر ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے تو ہم تھوڑی انوینٹری بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یہ کوئی پاکستان میں نہیں کر رہے کہ آپ نے کوئی 10 پروڈکٹس یا 20 پروڈکٹس اپنے امیزون ویئر ہاؤس میں بھیجے ہیں, وہ امیزون ویئر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ادھر پوری انوینٹری بھیجنی ہے تاکہ آپ کو ایک آرڈر آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک آرڈر آئے, ایک آرڈر کے بعد اگر فوراً دوسرا آرڈر آئے, یا آپ کے 10 دن میں 20 آرڈر سیل ہوئے ہیں, اگر آپ نے 20 ہی بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, امیزون ویئر ہاؤس میں 20 ہی پروڈکٹس آپ نے بھیجی ہیں, تو وہ 10 دن میں اگر 20 آرڈر آ جائیں تو وہ تو 10 دن میں گئے آپ کے آرڈر, تو پھر آپ کیسے دوبارہ سورسنگ کریں گے, ٹھیک ہے, دوبارہ آپ اس کے امیزون ویئر ہاؤس میں بھیجیں گے. یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اس لیے پورا انوینٹری مینجمنٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی انوینٹری کی امیزون سیلر سینٹر پہ جو مینیج انوینٹری کا بار ہے وہ پورا ہوتا ہے. آپ کی انوینٹری مینیج ہوتی نہیں امیزون ویئر ہاؤس میں, آپ کی سیلر سینٹر میں آپ اس کو لائیو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس انوینٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے اس کے ٹپس میں کہ آپ اس کو یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ جتنی آپ نے
ने इन्वेंट्री भेजनी है सॉरी, जितनी आपने इन्वेंट्री भेजनी है उतनी आपकी इन्वेंट्री स्पेस स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपकी स्टोरेज, वो भी एक अमेज़ोन पे आया था, पता नहीं ये 2022 के लास्ट में, कि जितना पुराना सेलर है उसको उतनी इन्वेंट्री स्टोरेज मिलती जाएगी उसके रैंकिंग के तौर पे, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी इन्वेंटरी थोड़ी है ना तो आपकी स्पेस बिल्कुल उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्पेस इतनी है, आपकी इन्वेंटरी इतनी है, तो जो बाकी स्पेस है वो अमेज़ोन नहीं बियर कर सकता आपके लिए, ठीक है। कि आपने स्पेस इतनी ली हुई है, अब तो चले वो नहीं होता, लेकिन फिर भी अमेज़ोन ये इशू फेस कर देता है किसी न्यू बिगिनर लॉन्चर पे, कि आपकी स्पेस इतनी ज़्यादा, इन्वेंट्री आपने इतनी से ली हुई है, ठीक है। इससे कस्टमर नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं। उसमें ये होता है, देखें, एक कस्टमर ने जो यूएस में कस्टमर बैठे हुए हैं, वो अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना, वो फ़ौरन ही दूसरा ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आपने 20 बेचे हुए हैं अमेज़ोन वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स अपनी इन्वेंटरी, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि 10 दिन में 20 ऑर्डर्स आ गए हैं, ठीक है। अब 21वां ऑर्डर उसको नहीं मिलेगा, वो बेशक उसको 20 जो ऑर्डर पहले मिले हैं ना, वो उसको बेशक फ़ौरन मिले हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको 21वां ऑर्डर टाइम पे नहीं जाएगा, शिपिंग डिलेड हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर फ्रेंडली, अमेज़ोन हमेशा कस्टमर फ्रेंडली है, ठीक है। अगर उसको 21वां ऑर्डर नहीं ना टाइम पे मिलेगा तो वो आपका नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है। अगर उसने एक ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू बाय किया, ठीक है, दोबारा से किया, आपकी लिस्टिंग लाइव है लेकिन आपके पास इन्वेंटरी नहीं पड़ी, ठीक है, तो आपकी इन्वेंटरी ट्रैक नहीं हो रही, आपने जो अमेज़ोन में भेजी, अगर नहीं भी भेजी, ठीक है, तो ये अकाउंट सस्पेंशन के आते हैं कि इन्वेंट्री नहीं है लेकिन ऑर्डर्स आ जा रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, जिसकी वजह से अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अच्छा, इसकी टिप्स में आती क्या है, आपको रिसर्च करके सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे कि अमेज़ोन मैनेज इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक है यूटिलाइज फोरकास्ट, ऐसा कुछ करके टूल है, वो आपको ये बताता है कि अगर आपके, जैसे मैंने बताया कि 10 दिन में 20 ऑर्डर हैं, ठीक है, 10 दिन की रेशो ऑर्डर्स की, अगर 5 दिन की रेशो ऑर्डर्स की 10 है, 10 दिन में 20 एग्जांपल अगर आपके सेल हो रहे हैं तो 5 दिन में ऑब्वियसली 10 होंगे, ठीक है। 5 दिन में अगर आपके 10 ऑर्डर हैं तो वो आपको इस तरीके से अलर्ट कर देगा कि आपको अगले 20 दिन या अगले 30 दिन के लिए आपको इतनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। आपको 20 दिन के लिए इतनी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में होनी चाहिए, ठीक है। वो टूल्स आपको इस तरह अलर्ट कर देता है। ये 5 मिस्टेक्स नहीं अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंशन की, ठीक है, जो कि कस्टमर फ्रेंडली होती हैं, हमेशा अमेज़ोन कस्टमर फ्रेंडली होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 ही डिस्कस करूँगा जल्दी के 5 बिग मिस्टेक्स हैं जो कि एक न्यू बिगिनर करता है पीएल लॉन्च में, तो इस वीडियो में आपको 3 ही बताऊँगा। जल्दी मैं अगली एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको 2 और बताई जाएंगी, ताकि आप लोग फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च में, फुली अवेयरनेस आपको हो जाए कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।